تو ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج جو مہنگائی کی وجہ سے آج عام عوام پریشان ہیں، آج ان کے وجہ بلوں کی وجہ سے عوام خودکشیاں کر رہی ہیں، اس پہ جو ہے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ نے وکالت کس سن میں شروع کی، کہاں سے کی، اور اس چیمبر پہ کیسے آئے؟ اس چیمبر نے ہمیں بہت نوازا بھی ہے، تو یہ بھی پوچھیں گے۔ دوسرا یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آج مہنگائی ہے، مہنگائی کے بارے میں پوچھیں گے، اور ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو آج ینگسٹر وکیل آ رہے ہیں، وکلا آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو آج لاڈ کا ٹیسٹ اور گائیڈ کا ٹیسٹ ان کے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ ملے دیکھیے، عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو ہمارے لیے تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ رہی جی السلام علیکم۔ آج ہم آئے ہیں ملک عرفان قاسم امان ایڈوکیٹ صاحب کے پاس۔ یہ ملک عرفان قاسم امان ایڈوکیٹ سیاسی رہنما بھی ہیں، ان کی نون لیگ کی جو جماعت ہے ان سے بڑی سیاسی وابستگیاں بھی ہیں۔ ان سے اس جماعت کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور آج ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے جو وکالت کی کس دور میں کی، وکالت کے شعبے میں آنے کے بعد کس چیمبر میں بھی آئے، کیونکہ چیمبر کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جس چیمبر سے ہیں اس چیمبر سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اس چیمبر نے ہمیں بہت نوازا بھی ہے، تو یہ بھی پوچھیں گے۔ دوسرا یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آج مہنگائی ہے، مہنگائی کے بارے میں پوچھیں گے، اور ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو آج ینگسٹر وکیل آ رہے ہیں، وکلا آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیونکہ ان کے لیے تو آج لاڈ کا ٹیسٹ اور گائیڈ کا ٹیسٹ ان کے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ پہلی بات ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمیں آپ نے جو ٹائم دیا۔ یہ آپ اپنے بارے میں یہ پہلے بتائیں کہ آپ نے وکالت کس سن میں شروع کی، کہاں سے کی، اور اس چیمبر پہ کیسے آئے؟ جی السلام علیکم۔ پہلی بات ہے کہ یہ عثمان میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے مجھے آج کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ میرا انٹرویو کرے۔ اب رہی بات میرے وکالت کرنے کی، میں 2007 میں ایز اے ایڈوکیٹ انرول ہوا۔ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو میاں والی سے تعلق تھا، میں نے میاں والی سے وکالت شروع کی، پھر راولپنڈی میں کچھ عرصہ وکالت کی، لیکن سپتمبر 2007 میں راجہ محمود اختر لا ایسوسی ایٹ کا حصہ بنا، اور الحمدللہ آج بھی میں راجہ محمود اختر لا ایسوسی ایٹ میں بیٹھا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ جب تک یہ زندگی ہے کوشش یہی ہے کہ اسی ایسوسی ایشن سے میں اپنی وکالت جاری رکھوں انشاءاللہ۔ تو یہ جو چیمبر کا نام لیا، اس چیمبر پہ جو سب سے ہر دل عزیز ہمارے جو ہیں وہ راجہ یاسر محمود اختر ایڈوکیٹ ہیں۔ اگر آج ہم ان کا نام نہ لیں تو یہ بھی ہمارے لیے باعث جو ہے نا ہمارے لیے ندامت ہوگی، کیونکہ ان کا ہماری زندگی میں آنا ایک رحمت کی سبب تھا۔ تو میرے لیے وہ میرے محسن ہیں، اس لیے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آئیں۔ تو ملک عرفان قاسم امان صاحب دیکھیں جو جی، ہے، میں اس ایسوسی ایشن کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ راجہ محمد انور اور راجہ محمود اختر، یہ دو بھائی جنہوں نے وکالت شروع کی، اور انہوں نے آج جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں اس میں ان دونوں بھائیوں کا بڑا نام، پھر راجہ جہانزیب اختر صاحب، راجہ نوشروان اختر صاحب، راجہ یاسر صاحب، یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے سینئر بھی ہیں۔ تو اس جو ایسوسی ایشن ہے یہ تقریباً 50 سال سے زیادہ، مور دین 50 ایئر، میں تو سمجھتا ہوں شاید پاکستان بننے سے بھی پہلے سے یہ جو فیلڈ میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ان کا بڑا اچھا نام ہے، اور ان کی وساطت سے میرے جیسے کئی وکلا آج بد روزگار ہیں، اپنے اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا اس ایسوسی ایشن کا حصہ رہا ہے، اسی لیے یہ ہماری زیادہ تعریفیں کرتا ہے۔ نہیں آپ کیونکہ اس چیمبر سے ہمیں نوازا گیا ہے، اور ملک صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج جو مہنگائی کی وجہ سے آج عام عوام پریشان ہیں، آج ان کے وجہ بلوں کی وجہ سے عوام خودکشیاں کر رہی ہیں، اس پہ جو ہے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کی جماعت کا اور آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں عوام کو کب تک جو ہے نا ریلیف ملے گا جس سے ان کی زندگیوں میں آسانی آئے گی؟ دیکھیں عثمان بھائی، میں ایک سیاسی ورکر بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور ایک سیاسی ورکر کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ دیکھیں، عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو ہمارے لیے تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ رہی بات مہنگائی کی، تو آپ نے شاید بڑی چھوٹی بات کی ہے، ہوشربا مہنگائی ہو چکی ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلوں میں اگر آپ دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، بینگ اے ورکر آف PMLN، میرے لیے تو بڑی
یہ بات باعث ندامت ہوتی ہے جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اب پہلا سوال ہی مہنگائی کے بارے میں کر دیا. اب میں آپ کو کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، یا دیکھیے اچھے دن کی خواہش بھی ہے، اور ہاں جو ہماری لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ وہ کوشش بھی بہت کر رہی ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، سبزیوں پھلوں کو، لیکن جو بجلی کے معاملات ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں میں نے خود احتجاجاً یہ بات کی کہ یہ جو 201 کے بعد جو بلوں کا ریٹ بڑھ جانا، ملک صاحب آپ کی بات بجا ہے. سب سے جو زیادہ مشکلات ہیں وہ 200 یونٹ اور 201 یونٹ کا ہے کہ یہ پالیسی بنانے والا گالیاں تو کھا رہا ہے، عوام میں جو ہے نا بدنام ہے، ذلیل و خوار بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ 200 اور 201 یونٹ کی جو پالیسی ہے یہ گورنمنٹ نے منظور کی ہے. گورنمنٹ کو اس پہ نظر ثانی تو کرنی چاہیے کہ عوام جو ہے وہ پس رہی ہے چکی مہنگائی کی چکی میں، تو اس کو ریلیف تو گورنمنٹ نے دینا ہے، پالیسی بنانے والے نے تو نہیں ریلیف دینا، گورنمنٹ نے دینا ہے. کہ ایک 200 یونٹ سے پہلے جو ہے بل ہے 3000 آتا ہے اور 201 یونٹ پہ 10,000 بل آتا ہے. اس پہ تو عثمان بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 500 یونٹ سے نیچے نا بندے کو، مطلب ان کو یہ پالیسی نہیں بنانی چاہیے تھی. جس کے 501 یونٹ ہو جائیں اس کے لیے کوئی بھی پالیسی بنے. 200 یونٹ تو آپ دیکھیں ایک پنکھا 2-3 لائٹیں چلیں نا اگر تو بھی 200 یونٹ کراس کر جاتا ہے. میں اس کی بالکل مخالفت بھی کی ہے، ہم نے ہر فورم پہ اپنے نون لیگ میں بھی یہ آواز اٹھائی ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کوئی نظر ثانی کی جائے. یہ غریب آدمی کو معاف دینے کے مترادف ہے. اور جیسے آپ بتا رہے تھے خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہم خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہمارے پاس تو ایسے معاملات آتے رہتے ہیں. واقعی عوام کی میزریبل کنڈیشن ہے، لیکن اس میں دیکھیں اب گورنمنٹ بھی پریشان ہے سارے معاملات، کیونکہ ہم نے دوبارہ عوام سے ووٹ لینے تو جانا ہے نا. جی ملک صاحب ایک اور بات آپ پہ بڑی اہم پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج جو سب سے زیادہ عوام عدالتوں میں آنے کے لیے، آپ وکلا ہیں، وکلا اس پروفیشنلز ہیں، آج عدالتوں میں آنے کے لیے جو نئے قانون اختیار کیے جا رہے ہیں، جس طرح یہ کورٹ فیس والا معاملہ ہو گیا، اس پہ اسٹے تو ہو گیا ہے، لیکن یہ جو عوام کے رستے روکنے والی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کہ پہلے ہی عوام عدالتوں کے سے جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے کہ یہاں انصاف تو ملتا نہیں ہے، ہم دنیا میں انصاف میں آخری نمبر میں ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، میں تو یہ کہتا ہوں کوئی فیس، یہ جو کورٹ فیس 2 روپے کی تھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 2 روپے کی کورٹ فیس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جو بندہ عدالت میں انصاف لینے آئے، ایک غریب آدمی اگر اس طرح سے کورٹ فیس کے معاملات چلنے لگ گئے تو یہ ہڈل کریٹ کرنے کے رکاوٹ، انصاف میں رکاوٹ کے باعث ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی ہر جگہ مخالفت بھی کیا، بلکہ ایون کہ جو آپ اسٹے کا حوالہ دے رہے تھے، یہ ہم سب دوستوں نے مشاورت کے بعد یہ اسٹے فائل کیا تھا اور الحمدللہ وہ اسٹے ہو گیا. مجھے امید ہے کہ یہ قانون سازی نہیں ہوگی، نہ یہ قابل عمل ہے، ہم نہ اس کو ہم سپورٹ کریں گے، نہ ہی یہ میرے خیال کے مطابق تو یہ ایسا کچھ. چلیں ملک صاحب بہت شکریہ. ایک اور بات سب سے اہم، جو وکلا کو تقسیم کر دیا گیا، وکلا کو استعمال کیا وکلا تحریک میں، وکلا کو استعمال کرنے کے بعد وکلا کو بدنام کیا، وکلا کو بدنام کرنے کے بعد وکلا کو تقسیم کیا، تقسیم ہو گئے، کورٹ تقسیم ہو گئی. وکلا جو عام پروفیشنل ہے وہ وکیل ایک پلیٹ فارم کے نیچے ایک سٹیج کے عہدے پہ کیوں اکٹھے ہوں، ایک ہی جگہ پہ کمپلیکس بنا ہو، تو جو ہے سب سے اہم بات ہوتی ہے. میں آپ کو چلتا تھوڑی سی یہ بات بتا دوں کہ میں نے جب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس توسط اسی راجہ یاسر محمود اختر صاحب کے توسط سے ریفرنس سے راجہ اشفاق سرور، جو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے گورنمنٹ سے میری والدہ کو انڈیا بھجوایا. تو میں جب پہلی بار انڈیا گیا تو میں نے کورٹ کا وزٹ کیا، تو وہ ایک ہی کمپلیکس کے نیچے ساری عدالتیں بنی ہوئی ہیں. یہاں وہ عدالتیں ایک کمپلیکس میں نہیں ہیں، تو عام پروفیشنل وکیل کو پریشانی تو ہو رہی ہے کہ وکلا کو تقسیم کر دیا گیا، کورٹس کو تقسیم کر دیا گیا، کہ ایک کیس مالٹون میں ہے، کینٹ میں ہے، سول میں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا اپنا موقف دیں گے؟ جی بالکل، میں نے دیکھیں برملا اس کی مخالفت بھی کی، ہم نے بلکہ احتجاجی تحریک میں حصے لیے. ہم نے مال روڈ پہ احتجاج کیا، ہم نے اور ہر جگہ پہ جا کے احتجاج کیا، لیکن صرف اب یہ ہے کہ انہوں نے جو وکلاء کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد تقسیم کیا، اور اب میرا جو یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو تقسیم ہو چکی ہے نا، اس کی واپسی ناممکن ہے. یہ واپس نہ ہونے دیں گے. اگر آپ تو انڈیا کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کراچی چلے جائیں، کراچی میں بھی سارا کمپلیکس، حالانکہ کتنا بڑا کراچی ہے لیکن سارا کمپلیکس ایک جگہ پہ ہے. لیکن یہ صرف لاہور کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، مضبوط ترین بار ہے. اس کو تقسیم کرنا ان کی مجبوری بن گئی تھی، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے تقسیم کر لیا. جیسے آپ نے بتایا،
ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پہ، یہ ضروری نہیں یہاں پہ، کسی بھی ایک جگہ پہ سارے کمپلیکس کو اکٹھا ہونا چاہیے، وکلاء کا اتحاد ہونا چاہیے جیسے ہے، اور یہ تقسیم بالکل ہمارے خلاف ہے، اور آپ کی بات سے بالکل اتفاق اچھا ملک صاحب، سب سے ایک اور اہم سوال جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وکلا پروفیشنل میں جو سیاسی مداخلت وکلا کا جو ہے اس پروفیشنل کو جو ہے وہ بدنام کر گیا ہے یا اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں بدنام کر گیا جی. میں کہتا ہوں وکلاء میں جو ہمارا آج سے، اگر دیکھیے میں 2007 سے الحمدللہ وکیل ہوں، 2007 میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، نہ کوئی پیپل پارٹی کا وکیل تھا، نہ کوئی نون لیگ کا تھا، نہ کوئی پی ٹی آئی کا تھا. ہم سب سے پہلے وکیل تھے، اس کے بعد کوئی جس کی اپنی جہاں پہ ایفیلیشن تھی وہ ان کے ساتھ تھا. اب تو باقاعدہ پارٹیز نے اپنے اپنے وکلاء رکھے ہوئے ہیں، اور ایون کہ ہائی کورٹ کے الیکشن میں ان کی نعرہ بازی ہوتی ہوئی میں نظر آئی، اور یہ پچھلے 1-2 سال سے مجھے نظر آ رہی ہے. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرا کوئی بھی ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو جب لاہور سے گرفتار کیا گیا تو میں مسلم لیگ نون سے ہوں، لیکن میں بھی اس جو احتجاجی تحریک تھی اس میں شامل ہوا، میں نے وہاں جا کے پروٹیسٹ کیا. میں نہیں سمجھتا کہ نہیں آپ اس کے سیاسی وکلا کا سیاسی میں مداخلت کرنا بنتا ہے یا اس سے جو ہے نہیں بنتا. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس کی مخالفت میں کرتے ہیں بالکل کہ وکلا کو سیاسی مداخلت میں جو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اس پروفیشنل کو جو ہے ہم نے جتنا سب نے مل کے بدنام کر دیا ہے، حل آخری یہی ہے کہ جتنا سیاسی میں مداخلت ہو رہی ہے اس پروفیشنل کو جو ہے ڈبویا جا رہا ہے. بالکل میں تو اس بات کی سخت مخالفت کرتا ہوں. میں تو بالکل اس بات میں کوئی مجھے برملا کہتا ہوں کہ میں پہلے وکیل ہوں، میرا پروفیشن وکالت ہے. میں مسلم لیگ کا، اگر مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں تو وہ میں بعد میں ہوں، پہلے میرا یہ پروفیشن ہے، پہلے میرے یہ بھائی ہیں. تو ملک صاحب کل ہمارا یوم آزادی ہے، 77واں یوم آزادی ہے، پاکستان کو آزاد ہوئے. پاکستان میں نہ بجلی ہے، نہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہے، گیس کا مسئلہ بھی وہی اسی طرح ہی ہے. ہمیں انصاف میں دنیا میں آخری نمبر پہ ہیں. ہمارے مسائل سے مسائلستان بن گیا، پاکستان سے مسائلستان بن گیا، لیکن ہم پھر بھی پاکستانی ہیں. ہم نے پھر بھی پاکستان کا نام زندہ کرنا ہے، روشن کرنا ہے. جس طرح ارشد ندیم صاحب جو ہے آج پاکستان کا ہیرو ہے، وہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کے انہوں نے پاکستان کا روشن نام کیا. تو آج آپ پاکستان کی آزادی پہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی جی میں بالکل پیغام دینا چاہتا ہوں. بلکہ میں تو برملا اپنے فیس بک ٹک ٹاک پہ بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پہلے متحد ہونا چاہیے. ہم سب سے پہلے پاکستانی مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے، لیکن ہم اس ملک میں رہنے کی وجہ سے ہم پاکستانی ہیں. جو بندہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا میرے نزدیک وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے. بات سب سے یہی ہے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، ہمارا سب سے پہلے پیار پاکستان ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا سب سے پیار پاکستانی ہے. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اس ملک کی آزادی کو منائیں گے، لیکن آزادی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان مسائل کو بھی تو دیکھنا ہے جو ان مسائل کی وجہ سے ہمارے جو عام انسان کی زندگی میں وہ کتنی ہیں. کیونکہ آج جو یوم آزادی ہے نا، اس پہ جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہے وہ بل پاکستان پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت قوم ہمیں پہلے تو متحد ہونے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پہ عثمان بھائی، میرا یوم آزادی کے موقع پہ آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ میرا ایک پیغام ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ہم 12 بجے تک سو کے اٹھ کے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں ہم سب سے پہلے محنتی ہوں، محنت کریں. جو بھی پروفیشن ہے، جو کام بھی ہے، اس کو محنت اور ایمانداری سے کریں. چاہے کسی بھی پروفیشن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ایون کہ ایک ریڑھی والا. جی ملک صاحب کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ارشد ندیم کی جو محنت تھی، کوشش تھی، وہ رنگ لے کے آئی. آج وہ پاکستان کا ہیرو پوری دنیا میں اپنا نام منوا چکا ہے. کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آپ کسی کام میں لگن کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے نام نکلتا ہے. اگر آپ بدنیتیں ہیں تو آپ کوسیں گے تو پھر آپ پیچھے رہیں گے. بہت شکریہ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. آپ سے اگر آپ کو ملک عرفان صاحب کی باتیں اچھی لگی ہوں، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں، تو پھر ہم ملک عرفان صاحب سے اور مزید ان سے باتیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں اور ایک پروفیشنل وکیل بھی ہیں. اور ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ پیار ہے وہ ہمارا اسی چیمبر کی وجہ سے ہے. تو اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کے کام سے بھی آنا چاہتے ہیں تو یہ بے لوث خدمت کرنے کے لیے 24 گھنٹے ان کے دروازے گجو متا کانا کہ یہ سیاسی شخصیت ہے، ان کے دروازے کھلے ہیں. بے شک جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بھائی
میں کہتا ہوں آپ نے یہ میرا لاسٹ والا فقرہ ضرور چلانا ہے کہ بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں, جی اس کو بہت لائک شکریہ, کریں, فالو کریں. تھینک یو, آپ کی بہت محبت, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.